السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کاکا انیس احمد عمری صاحب دامت برکاتہم، معتمد عمومی جامعہ دارالسلام عمر آباد فرماتے ہیں، الحاج ملک محمد ہاشم مرحوم ایک جامع شخصیت۔ یہ خطاب 18 جولائی 2025 کی شام آنکار عبدالشکور آڈیٹوریم دی نیو کالج چنئی میں منعقدہ تاثراتی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنے مرنے والوں کی صرف خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ جس عظیم شخصیت کی خوبیوں اور خدمات کے اعتراف اور خراج تحسین کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ انقلاب آفرین، سحر انگیز اور ہر دل عزیز شخصیت الحاج ملک محمد ہاشم صاحب کی تھی، جن کی وفات کا سانحہ 4 جولائی 2025 کو پیش آیا اور جن کی جدائی کے غم کو ملک بھر کی دینی، ملی، تعلیمی، سماجی، رفاہی اور تجارتی اداروں کے ذمہ داران اور متعلقین نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی۔ آج بھی ہمارے دل مغموم اور محزون ہیں۔ دین و ملت کی خدمت کے حوالے سے ہمارے علاقے میں کئی ایک نامور شخصیتیں گزری ہیں۔ کسی نے دینی مدارس کی راہ سے بڑی خدمت فرمائی، کسی نے اصلی تعلیم کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دی، کسی نے خدمت خلق کو اپنی توجہ کا مرکز بنا کر گوناگوں رفاہی خدمت انجام دی، اور بہت سی شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو ترقی دے کر بڑا نام کمایا، اور ساتھ ہی تجارتی اداروں میں اپنے عظیم کردار کے ذریعے ملت و انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن مرحوم ہاشم صاحب کا امتیاز یہ تھا کہ آپ نے بیک وقت ان سبھی میدانوں میں اپنی مخلصانہ خدمات کے انمٹ نقوش چھوڑے اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ اس حیثیت سے آپ کی شخصیت ایک منفرد اور ہمہ گیر شخصیت تھی۔ مرحوم ہاشم صاحب کی زندگی دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت جامع تھی۔ دینی اعتبار سے آپ قابل رشک شخصیت کے مالک تھے، آخر دم تک علماء دین اور اہل اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، تو دوسری طرف تجارتی دنیا میں ملکی سطح پر بڑی نیک نامی آپ کو حاصل رہی۔ آپ بے شمار دینی، تعلیمی، رفاہی اور تجارتی اداروں کے بانی، خدمت گزار اور روح رواں تھے۔ آپ کی سرپرستی بلکہ آپ کی موجودگی بھی حرکت و عمل کی نئی راہیں کھولتی تھیں۔ قوم و ملت کی ترقی کے سلسلے میں آپ اپنے سینے میں ایک درد مندانہ اور دھڑکتا ہوا دل رکھتے تھے۔ حکمت عملی و دور اندیشی، ہمہ وقت و ہمہ جہد خدمات اور حرکت و عمل آپ کا طر امتیاز تھا۔ آپ نے ایک دنیا کو آخر دم تک مستفید فرمایا۔ آپ کی سب سے بڑی حیثیت قوم کی ایک سرپرست کی تھی۔ قومی اداروں کی تحفظ و ترقی میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جس ادارے سے بھی وابستہ ہوتے اس میں ایک نئی روح پھونک دیتے۔ افراد شناسی کی ایک خاص صلاحیت اللہ تعالیٰ نے
آپ میں ودیت فرمائی تھی۔ ہر وہ شخص جس میں کوئی اہم صلاحیت ہوتی ہے اسے آپ منتخب کر کے کسی نہ کسی ادارے سے وابستہ کر دیتے اور اس میدان میں آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح کتنے ہی افراد کو آپ نے خدمت خلق کے مختلف شعبوں سے جوڑا اور ان کی رہنمائی و نگرانی کرتے ہوئے آگے بڑھایا۔ آپ کے پاس کام کرنے والوں کی قدر تھی، ان کی حوصلہ افزائی اس طرح کرتے کہ آپ کے ساتھ جڑ کر کام کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ نے مختلف اداروں کی مالی قوت کو مستحکم کرنے کے معاملے میں غیر معمولی دور اندیشی اور دیداوری سے کام لیا۔ خیر کے کاموں میں نہ صرف یہ کہ خود سب سے آگے رہتے تھے بلکہ آپ نے احباب اور رفقا میں سے اہل خیر کی ایک ٹیم تیار فرمائی اور ان کے تعاون کو اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے مفید بنایا۔ آپ کے اس اقدام سے بہت سے دینی، تعلیمی اور رفاہی اداروں کے بڑے بڑے تعمیراتی کام انجام پائے۔ ان سب کے علاوہ مرحوم کا کمال یہ تھا کہ ہر ادارے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیتے اور ان اداروں کے ہر اہم کام میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ ان سب کے ساتھ اخلاص و للہیت کا یہ عالم تھا کہ نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پرواہ۔ خود ستائی کے اس دور میں خود نمائی سے ہمیشہ دور رہا کہ مرحوم جامعہ دارالسلام کے بھی محسنوں میں سے تھے۔ اگرچہ جامعہ کے 2-4 اجلاسوں ہی میں شریک ہوئے تھے لیکن جب بھی ملاقات ہوتی جامعہ کے قوائف ضرور معلوم کرتے، خصوصی طور پر جامعہ کی مالیات سے متعلق احوال ضرور پوچھتے اور مفید مشوروں سے نوازتے تھے۔ جامعہ کے اوقاف سے متعلق ایک اہم پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بڑے پیمانہ پر آپ کا گراں قدر تعاون حاصل رہا۔ مرحوم کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور دین و ملت کے لیے مفید بنائیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا توشہ تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام بلند عطا فرمائے، قوم ملت کو آپ کا نام البدل عطا ہو اور آپ جیسے انسانوں سے ہمارے ماحول کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔